السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کمزور دل افراد اور ڈپریشن کے مریضوں کو یہ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہوشربا معلومات فراہم کروں گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کیسے پاکستان کے فیصلہ ساز پاکستان کے ڈیتھ وارنٹس پہ دستخط کر چکے ہیں اپیرنٹلی، اور پاکستان ایک ایسی مصیبت میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنا موجودہ دور تو دور کی بات ہے، اگلے کئی اشروں میں بھی پتہ نہیں کیسے ہم نکل پائیں گے۔ اور مجھے تفصیل بتاتے ہوئے جنرل مشرف کی وہ بات یاد آ گئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ۔ پتہ نہیں ان کو پتا تھا کہ اگلے 10 سالوں میں پاکستان کے ساتھ کیا گھنونا کھیل کھیلا جائے گا، اور اس وقت پاکستان کی سالمیت ایک انتہائی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ خاکم بدہن وہ دن دور نہیں جب عالمی ادارے ہمارے ایٹمی اثاثوں کا سودا کرنے کا جال پھینکیں گے، یا سری لنکا کی طرح ہمیں اپنی کوئی قیمتی بندرگاہ جو ہے وہ گروی رکھنی پڑ جائے گی، اور ہمارے آگے کنواں اور پیچھے کھائی، اللہ نہ کرے ہمیں وہ دن دیکھنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، یہ گھنٹی کے نشان پہ بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ پتہ نہیں یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان قرضوں، کمائی اور اخراجات کے ایسے گھن چکر میں پھنس چکا ہے کہ اسے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں تمام برائیوں کی ماں نہ کرپشن ہے، نہ کرپٹ سیاستدان، نہ 2 نمبر بزنس مین، نہ ہی کرپٹ معاشرہ جس میں عوام سے لے کے سرکاری افسران سب شامل ہیں، تو غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان کی تمام بیماری کی دوائی صرف ایک ہے، اور وہ ہے پھلتی پھولتی معیشت۔ معیشت ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اور معیشت خراب ہے تو سب خراب ہے۔ نہ علاج کے لیے پیسہ، نہ تعلیم کے لیے، نہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، نہ عوامی فلاح کے لیے، منصوبوں کے لیے، یہاں تک کہ حکومت چلانے کے لیے بھی یہ پیسہ عوام کا خون چوس کر ٹیکسوں کی صورت میں پورا کرنا پڑتا ہے۔ اسے مہنگائی میں مزید اضافہ، اور لوگوں کے بجٹس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ جب لوگوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو پھر قرض لیا جاتا ہے اور غربت میں اضافہ شروع ہوتا ہے۔ غربت کسی بھی قوم یا کسی بھی ملک کے عوام پہ بدترین ظلم ہوتا ہے، مہنگائی بدترین ناانصافی ہے جو بغیر کسی ٹیکس اور غیر قانونی طریقے سے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال دیتی ہے۔ معاشی آزادی ہے تو خارجہ پالیسی بھی آزاد ہے، ہمیں سعودی عربیہ سمیت کسی بھی ملک سے چندہ لینے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق پالیسیز نہیں بنانی پڑیں گی، IMF کے کسی ایجنڈے پہ عمل نہیں کرنا پڑے گا۔ معاشی آزادی ہے تو جتنا مرضی سڑکیں بنائیں، عوام کو سبسڈیز دیں، بجلی گیس سمیت ہر طرح کی غذائی اجناس سمیت کسانوں کو بھی سبسڈی دی جا سکتی ہے۔ پیسہ ہے تو نوکریوں کے زیادہ سے زیادہ ذرائع اور بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے۔ پیسہ ہے تو غریبوں کو ہر طرح کی سہولت دی جا سکتی ہے، انہیں کاروبار کے لیے قرضے دیے جا سکتے ہیں، ان کی فلاح کے لیے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ معیشت ٹھیک ہے تو آپ فوج کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، بڑا بنا سکتے ہیں، اور اسلحہ بھی آپ جدید ترین خرید سکتے ہیں۔ اور اگر پیسہ نہیں ہے، معیشت خراب ہے، تو ملک چل نہیں سکتا، کوئی فلاح کا منصوبہ شروع نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف عوام کا خون چوس کر حکومت کے خرچے پورے کیے جاتے ہیں، نہ تعلیم ہوتی ہے، نہ صحت کی سہولیات، نہ طاقتور ڈیفنس، نہ ہی کاروبار طبقہ، ہر طرف مایوسی اور بد نظمی کا راج ہوتا ہے۔ عوام کا خون چوسنے کے بعد بھی گزارا نہ ہو تو قرضے لیے جاتے ہیں، پھر قرضے دینے والے ایک مقام پہ آ کے منع کر دیں تو آگے تباہی تباہی ہے۔ کیا پاکستان اب اس مقام تک پہنچ چکا ہے؟ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کیوں ڈوب رہا ہے، تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی ملک کی سالمیت کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ اس ملک کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کے ریزروز کیا ہے، اس ملک کی GDP کس شرح سے ترقی کر رہی ہے۔ رشیا کے پاس امریکہ سے کئی گنا زیادہ اسلحہ تھا، سوویت یونین، لیکن وہ ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اکانومی ڈوب رہی تھی، اور اس پاس اتنی بڑی فوج کو ہی چلانے کے لیے اخراجات نہیں تھے۔ امریکہ نے اسے برباد کرنے کے لیے اربوں ڈالر والے افغان جہاد پہ لگا دیا۔ پھر امریکہ نے پوری دنیا پر اپنی ٹیکنالوجی اور دولت کی بنیاد پہ حکومت کی۔ دراصل موجودہ دور میں ٹیکنالوجی ہی اصل دولت ہے جسے آپ دنیا بھر کو دے کر اربوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ زراعت سے لے کے دفاع تک ہر چیز آج ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہے، اور یہ بات چائنا کو بہت سال پہلے سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کر اپنی معیشت پہ توجہ دی، اور اپنی دولت کی بنیاد آج وہ دنیا کی سپر پاور کو ریپلیس کرنے کے قابل ہے۔ اکنامک ہٹ مین پہ تو پہلے تفصیل سے میں بہت پروگرامز کر چکا ہوں، اسے بتایا کہ عالمی طاقتیں کیسے ملکوں کو کھوکھلا کرتی ہیں، اس کی لیڈرشپ کو کرپٹ کرتی ہیں، جو کرپٹ نہیں ہوتا اسے مار دیا جاتا ہے۔ IMF، ورلڈ بینکس میں دیگر مالیاتی اداروں کے ذریعے انہیں غیر ضروری منصوبے دیے جاتے ہیں، سڑکیں، پل، بلڈنگز، اس طرح کے منصوبے بنائے جاتے ہیں جن کا ڈائریکٹ عوامی فلاح سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس منصوبے
یا ان منصوبوں کے قرض ممالک کو اس حد تک جکڑ لیتے ہیں کہ اصل رقم تو دور کی بات ہے، صرف سود واپس کرنے کے چکر میں ان ممالک کے پاس عوام پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ اس وقت پاکستان پہ 45,000 ارب روپے کے قرضے ہیں، جس میں 112 ارب ڈالر بیرونی قرضے ہیں۔ پاکستان ان قرضوں کی مد میں سالانہ 3,000 ارب کا سود دے رہا ہے، اور 2020 کے بجٹ میں تقریباً 2,946 ارب روپے قرضوں کی سود کے صورت میں رکھا گیا، جو افواج پاکستان کے بجٹ سے 3 گنا زیادہ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس 3,000 ارب روپے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ حکومت پاکستان پیٹرولیم مصنوعات پہ فی لیٹر 50 روپے ٹیکس اور لیویز کی صورت میں وصول کرنے کے بعد 350 ارب روپیہ اکٹھا کرتی ہے۔ اتنے پیسوں سے پاکستانی عوام پہ لگائے گئے 60% ٹیکس معاف ہو سکتے ہیں۔ اتنی رقم سے پورے پاکستان کا 3 سال کا انکم ٹیکس معاف ہو سکتا ہے، اور پاکستان ہر سال 2,000 ارب روپے کا قرضہ لیتا ہے، یعنی اصل قرض وہیں کا وہیں ہے اور مزید قرض لے کے صرف سود دیا جا رہا ہے۔ اور پھر مجھے بتائیں نا کہ صورتحال میں ملک ڈوبے گا نہیں تو اور کیا ہوگا۔ اتنی رقم سے پاکستان دنیا کا بہترین صحت اور تعلیم کا نظام دے سکتا ہے، غذائی اجناس کی قیمتوں میں حیران کن سبسڈی دے سکتا ہے، اس کے بعد ہر گھرانے کے اخراجات میں حیران کن کمی آ سکتی ہے، لیکن پاکستان جس بھنور میں گر چکا ہے اس کے قرضوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے قرضوں کا سود بھی قرض لے کر دینا ہے تو پھر اصل رقم کے ساتھ قرض مزید نہیں بڑھے گا تو اور کیا ہوگا۔ اب پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان نے اربوں ڈالر قرض لیا، اس قرض کو کیسے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے اس پر فوکس نہیں کیا۔ وقتی فائدے، مفادات، الیکشن، ایسے پروجیکٹس بنائے جس سے نہ تو عوام کو فائدہ ہوا اور نہ ہی ملکی معیشت کو۔ الٹا پاکستان ایک ایسے گھن چکر میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت کی طرف سے اسلام آباد کا F9 پارک گروی رکھنے پہ عوام میں بڑا غصہ دیکھا گیا، لیکن پھر عمران خان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس بات سوچا کہ اسلام آباد کلب کو ہم گروی رکھ دیں، لیکن یہ سلسلہ 2006 سے شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت پاکستان کے کئی ہائی ویز، موٹر ویز، ایئرپورٹس، پی ٹی وی، ریڈیو اسٹیشن بلڈنگ، کئی چیزیں گروی ہیں۔ 2006 میں شوکت عزیز کی حکومت نے M1، M4، IMDC اور اوکھرا بائی پاس کو گروی رکھا۔ اس کے بعد اسحاق ڈار نے 2014 میں $1 بلین کے عوض حافظ آباد لاہور سیکشن آف دا موٹر وے، جبکہ 49 ارب کے بدلے فیصل آباد پنڈی بھٹیاں سیکشن آف دا موٹر وے 2013 سے 2016 کے درمیان کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ 492 ارب کے عوض گروی رکھا گیا۔ پھر پی ٹی وی کی ریڈیو پاکستان کے اثاثے بھی اسی دوران گروی رکھے گئے اور 1,000 ارب روپے اپنے دور حکومت کے آخری سال میں الیکشن کے پیش نظر ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیے گئے۔ اب 1947 سے لے کے 2014 تک پاکستان کا قرضہ 7,000 ارب روپے تھا۔ 30,000 ارب روپیہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے 10 سال میں قرض لیا، اور تحریک انصاف کی حکومت 15,000 ارب ابھی تک قرضہ لے چکی ہے۔ اور اس پیسے کو خرچ کہاں کیا گیا؟ کیا ہے کسی کے پاس کوئی جواب؟ عمران خان نے تو اقتدار میں آنے کے بعد کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا جو یہ پتہ کرے گا کہ 30,000 ارب روپیہ خرچ کہاں ہوا، لیکن آج کیا کسی کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوا؟ 15,000 ارب روپیہ پاکستان کے 2 سال کے بجٹ سے زیادہ بنتا ہے جو عمران خان کی حکومت قرض کی صورت میں لے چکی ہے۔ وہ قرض جو پاکستان کی عوام کی فلاح یا معاشی گروتھ کا سبب نہیں بن رہا، اس کو لینے کا کوئی مقصد سمجھ میں آتا ہے؟ کیا یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے؟ کیونکہ یہ سارا قرض تو عوام کا خون چوس چوس کر نکالا جا رہا ہے، اور اب ہم سے تو دعوے کیے گئے تھے کہ ہمارے پاس بہترین ٹیمز موجود ہیں جو پاکستان کو اس مصیبت سے نکالیں گی، لیکن ابھی تک اس ٹیم کی کارکردگی تو ایک طرف قوم کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ پاکستان ان قرضوں کی مصیبت سے کیسے جان چھڑائے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ قرضہ امریکہ پر ہے، لیکن وہ قرضہ معاشی ترقی اور عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے یہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، لیکن قرض پہ قرض چڑھتا جا رہا ہے۔ کیا کوئی ہے اس ملک میں جو ہمیں بتائے کہ پاکستان اس مصیبت سے جان کیسے چھڑوائے گا؟ کیا کوئی ہے جو یہ بتائے کہ پاکستان کی ترقی کا ضامن یہ پالیسی ہے جس پر عمل درآمد کر کے ہم اگلے اتنے سالوں میں اس بھنور سے نکل سکتے ہیں؟ کیا کوئی ہے جو ہمیں بتائے کہ اگر پاکستان کو چائنا نے بھی قرض دینے سے منع کر دیا تو پھر پاکستان کس در پہ ٹھوکر کھائے گا، کس سے اپنی سالمیت کا سودا کرے گا؟ کیا کوئی ہے جو بتائے کہ گزشتہ 12 سالوں میں قرض واپس کرنے والے کے لیے لیا جانے والا قرضہ بلٹ ٹرین کی رفتار سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیا کوئی ہے جس کے پاس پاکستان اس کی قوم کے دکھوں کا مداوع ہو؟ کیا کوئی ہے جو ذاتی اختلافات اور سیاسی نعروں کو چھوڑ کر
اس ملک کے لیے سوچ رہے. اگر کوئی ہے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں، ورنہ ان حالات میں تو مجھے آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. کیونکہ میں یہ بات 10 سال پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے دشمن پاکستان پر اس حد تک قرضے چڑھا دیں گے کہ پاکستان کے پاس گروی رکھنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اور پھر پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا سودا کرنے پہ بات آئے گی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب آئی پی پیز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ان سے ریٹس نیگوشیٹ ہو رہے ہیں، اتنے 100 ارب بچیں گے. جب 12 سال پہلے میں نے پروگرامز کیے تھے آئی پی پیز کے خلاف، اور میں نے متواتر کہا تھا، اور ایک پروگرام نہیں بہت سے پروگرامز کیے، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو پکڑیں یہاں پہ ابھی، تو کسی نے کان نہیں دھرا. اگر دھرا ہوتا تو نہ جانے ہم کتنے ہزار بلین کے اسے پہاڑ سے بچ چکے ہوتے. کاش یہ باتیں وقت پہ ہمیں سمجھ آ جایا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سننے بات کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. پاکستان پائندہ باد.